بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ وہی نیک لوگوں کا ولی ہے، وہی خالق کائنات ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ یا اللہ ان پر، ان کی آل پر اور تمام صحابہ کرام پر رحمتیں و سلامتی اور برکتیں نازل فرما۔ السلام علیکم محترم ناظرین، فجر کی نماز کے بعد دولت والی تسبیح 7 بار کاف ہا یا عین صاد اس طرح پڑھ لیں۔ خدا کی قسم اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو یہ کروڑوں کا وظیفہ ہے۔ ذاتی مکان، گاڑی اور سونا، اللہ تعالیٰ کے کرم سے کئی لوگ کروڑ پتی بن چکے ہیں۔ محترم ناظرین، آج کے بابرکت دن میں بہت ہی خاص اور انتہائی مجرب عمل آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں، جس کے کرنے سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے نام میں بڑی طاقت ہے۔ اگر آپ باقاعدگی کے ساتھ اس کا ورد کریں گے تو اللہ پاک آپ کی تمام مشکلات کو دور کر دے گا اور آپ کے بڑے بڑے غم بھی دور کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہوں۔ ہر تکلیف، آزمائش، سہولت و خوشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس لیے ہر پریشانی اور مصائب کا حل اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ جو بندہ اس دن صرف 7 بار لوح قرآنی اس طرح پڑھ لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے اوپر اپنی خاص کرم نوازیاں کرے گا۔ اور اگر آپ مشکلات، پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ ہے، بندش ہے، آپ کا کوئی بھی کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، بیٹیاں جوان ہیں، رشتے نہیں ہو رہے، بچے بے روزگار ہیں، سالوں سے رزق کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، تو آج کے دن صرف 7 بار لوح قرآنی کا یہ لفظ پڑھ کر دیکھیے۔ ناظرین، ابھی وظیفہ مکمل نہیں ہوا۔ لوح قرآنی کے ساتھ کون سا اسم مبارک پڑھنا ہے، نیچے مکمل طور پر طریقہ بیان ہے۔ یہ ایک ایسا لفظ ہے جو ہر مشکل پریشانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی اور غربت، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کی اور آپ کی نسلوں کو آباد دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کے دن کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ ناظرین، آج لوح قرآنی کا ایک ایسا لفظ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں جس کی برکتوں سے، رحمتوں سے آج تک کوئی مالا مال ہوئے بغیر نہیں رہا۔ کاف ہا یا عین صاد، یقین کیجئے یہ وہ اسم اعظم ہے جس کی برکتوں، جس کی رحمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے ہمارے بہت سے بزرگان دین نے، صحابہ کرام نے اور بہت سے اہل بیت نے اس نام کا ذکر کیا ہے۔ یہ اسم اعظم اتنا طاقتور ہے کہ آج میں صرف یہ کہوں کہ اگر کسی کی کوئی حاجت ناممکن ہے، دنیا میں کوئی خواہش ایسی ہے جو وہ چاہتا ہے کہ پوری ہو جائے لیکن پوری نہیں ہو سکتی، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر جائز خواہش پوری ہوگی۔ ناظرین، لوح قرآنی کی تلاوت بہت سے فوائد کے ساتھ آتی ہے۔ اس کے بہت سے فائدے ہیں جن کے بارے میں ہر انسان نہیں جانتا، تاہم مسلمان پختہ یقین رکھتے ہیں کہ لوح قرآنی کی تلاوت سے انہیں دنیا اور آخرت میں فائدہ ہوگا۔ نمبر 1، صبح کی تلاوت۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ صبح سویرے لوح قرآنی پڑھنا چاہیے۔ جو اس کو دن کے اول میں پڑھتا ہے اس کا سارا دن بابرکت نتیجہ خیز دن ہوگا۔ نمبر 2، رہنمائی اور کامیابی کا ذریعہ۔ لوح قرآنی کی تلاوت ہدایت اور کامیابی کے لیے مشہور ہے، تاہم تقریباً تمام لوگ کامیابی کی تلاش میں ہیں، چاہے وہ اپنی پیشہ ورانہ یا ذاتی زندگی میں ہوں۔ بہت سے مشروع مذہبی طریقے ہیں جن کے ذریعے انسان اسے حاصل کر سکتا ہے۔ ایسا ہی ایک طریقہ صبح کے وقت تلاوت قرآن ہے۔ اگر صرف تلاوت ہی نہیں بلکہ ان لکھے ہوئے الفاظ کو دیکھ کر بھی ہم اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں، یہاں اور آخرت کی کامیابی کے لیے ترتیب دے کر پڑھتے ہیں۔ نمبر 3، روحانی فوائد۔ لوح قرآنی سے وابستہ روحانی فوائد میں ذہنی سکون، خوشی اور خالق سے تعلق کا حقیقی احساس شامل ہے۔ اگر کوئی شخص قرآن کے حروف کو روزانہ پڑھتا ہے یا دیکھتا ہے تو اس کو سینکڑوں ثواب مل سکتے ہیں۔ نمبر 4، برائیوں سے بچاؤ۔ جدید دور میں قرآن کو بڑے پیمانے پر پڑھا جاتا ہے، خاص طور پر مسلم عقیدے کے لوگ۔ بہت سے اپنے آپ کو دشمنوں اور منفی توانائیوں سے بچانے کے لیے لوح قرآنی کے ناموں کی تلاوت کرتے ہیں۔ مسلمان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف پاکیزہ بنانے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت اور اس پر عمل ضروری ہے۔ لیکن ناظرین، نماز کی پابندی بھی بہت ضروری ہے۔ تو یقین کیجئے اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے ایک نام المجیبو ہے۔ المجیبو کا مطلب ہے کہ ہر ایک کی دعا کو قبول کرنے والا۔
حاجت روائی اور قبولیت دعا کے لیے یا مجیبو کا ورد انتہائی مجرب اور مقبول ہے۔ المجیبو پڑھنے کے بے شمار فوائد و تاثیرات ہیں۔ المجیبو کے وظیفہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے امان نصیب ہوتی ہے۔ المجیبو کے وظیفہ کی برکت سے مجبور حال لوگوں کی حاجت پوری کرنے کی توفیق مل جاتی ہے۔ طلوع آفتاب کے وقت المجیبو پڑھنے کا معمول اپنانے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ المغنی وہ لوگوں کو ان کی ضرورتوں اور محتاجگی سے بے نیاز رکھتا ہے، وہ اپنی نوازشوں میں کمی نہیں کرتا اور نہ اس کے بندے اس کے علاوہ کسی اور کے محتاج ہیں۔ المغنی اپنے بعض بندوں کو ہدایت اور دلوں کے اخلاص کی نیاز عطا فرماتا ہے، یعنی کہ انہیں معرفت و محبت اور تعظیم و تکریم کی نعمت سے نوازتا ہے اور دنیاوی سدھار سے زیادہ کامل و مکمل چیزوں سے انہیں بانیاز بنا دیتا ہے۔ اے وہ ذات جس کی نوازشوں سے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے، ہمیں حرام سے بچاتے ہوئے حلال روزی سے بانیاز بنا دے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ خود بے نیاز ہے اور بے نیازی عطا کرنے والا ہے۔ اس وظیفے کو جو محبت عقیدت کے ساتھ پڑھے گا، جس کا ایمان اتنا پختہ ہوگا کہ آپ زمین پر پڑھ رہے ہیں، انشاءاللہ رب کعبہ عرش سے فرشتوں کو حکم جاری کریں گے، اس بندے کی ہر حاجت پوری فرما۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں جس طریقے سے عمل کی ترتیب بتائی گئی ہے تو اس ترتیب سے اس عمل کو کر لینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں نہیں پڑھ سکتی ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کے شروع میں 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں۔ آپ نے کسی بھی وقت 2 نفل صلاۃ الحاجات کے پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد اول و آخر 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 11 بار اللہ پاک کے 2 مبارک نام المجیبو المغنی پڑھنا ہے اور ان تمام کلمات کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور وظیفے کا خاص حصہ اور ساتھ ایک چھوٹی سی آیت بھی پڑھنی ہے جو نیچے بیان کی گئی ہے۔ ناظرین وظیفہ کو ایک بار مکمل ضرور دیکھا کریں، عمل کرنا بعد کی بات ہے اور اسی ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی بہت ہی خوبصورت ایک آیت ہے، بالکل چھوٹی سی آیت ہے، وہ بھی پڑھنی ہے۔ وہ کون سی ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں ایک بات کا آپ نے بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے رزق کو ختم کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو رزق کی کمی آتی ہے وہ کچھ باتیں ہوتی ہیں، ان باتوں کو آپ لازمی نوٹ کر لیں۔ اپنی اولاد کو اور خاص طور پر اپنی بیٹی کو گالی نہیں دینی، یہ بہت ہی نحوست والی بات ہے۔ دل میں آپ نے کسی کے لیے بغض نہیں رکھنا اور مہمانوں کو دیکھ کر جو سب سے زیادہ نحوست آج کل ہمارے گھروں میں ہے، مہمانوں کو دیکھ کر اندر ہی اندر اپنے آپ کو کوستے رہتے ہیں، منہ بناتے رہتے ہیں کہ اتنا خرچہ ہو جائے گا۔ مہمان اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ تو سب سے زیادہ جب خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں بارش برساتا ہوں۔ دوسری دفعہ پوچھا گیا کہ یا اللہ تو اس سے بھی زیادہ جب خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں لوگوں کے گھروں میں مہمان بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور تیسری دفعہ جب پوچھا گیا یا اللہ جب تو اس سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں لوگوں کے گھروں میں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں۔ تو آج دیکھ لیں جو سب سے زیادہ جس سے اللہ پاک خوش ہوتا ہے، سب سے زیادہ ہم لوگ اس کو نحوست سمجھتے ہیں۔ اور جب اذان ہو رہی ہو آپ نے کسی بھی کام میں مصروف نہیں رہنا، بلکہ ہر کام چھوڑ کر اذان توجہ سے سننی ہے اور اذان کے جوابات بھی دینے ہیں اور ماں باپ کا ادب کرنا ہے۔ ان کی عقل کو اکثر لوگ جو ہے وہ پوچھتے رہتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، یہ رزق کو گھٹانے والی باتیں ہیں۔ نماز کے بعد آپ نے لازمی دعا مانگنی ہے۔ دسترخوان پر جو روٹی کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہوتے ہیں، جو کھانا بچ جاتا ہے وہ اکثر خواتین اس کو دھو دیتی ہیں، وہ نالیوں میں چلا جاتا ہے، یہ رزق کی بے برکتی ہوتی ہے۔ آپ نے ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو آپ مد نظر رکھیں گے، احتیاط کریں گے۔ سنتے وقت یہ باتیں بڑی عجیب سی لگتی ہیں، بڑی چھوٹی چھوٹی باتیں لگتی ہیں، لیکن دراصل یہی ہمارے رزق میں کمی لاتی ہیں۔ ہمارے گھر سے نحوست جاتی نہیں ہے ان عادات کی وجہ سے۔
آپ نے ان عادات کو بھی ختم کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے سیدھے ہاتھ سے کاف ہا یا عین صاد پڑھنا شروع کرنا ہے، جو کہ عمل کا خاص حصہ ہے۔ اس عمل کو سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے پر 1 مرتبہ پڑھیں۔ رب کعبہ کے سامنے کوئی بھی مقصد ہے، نیت کرے، اس کے سامنے رو کر تڑپ کر سسکیوں کے ساتھ رب کے حضور نیت کیجئے کہ مولا کریم آج میں اس جائز مقصد کو پورا کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری مرتبہ پڑھا۔ اسی طرح 7 انگلیوں پر 7 بار کاف ہا یا عین صاد کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، عطا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، وہ جسے چاہے جتنا چاہے عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کمی کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، آمین ثم آمین۔ اور کچھ نہ کچھ اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات لازمی کر دیا کریں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔